أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لفظی ترجمہ: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ، لَكُمُ الآیات تمہارے لیے آیتیں، واللہ اور اللہ، علیم حکیم بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں، ان تشیع کہ پھیلے، فاحشۃ بے حیائی، فی الذین میں جو آمنوا ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اور یہ کہ اللہ رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لا تتبعوا تم نہ پیروی کرو، خطوات قدم، شیطان، ومن اور جو، یتبع پیروی کرتا ہے، خطوات قدم شیطان، فإنہ تو بے شک وہ، یأمر حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور بری بات، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا ناپاک ہوتا، منکم تم سے، من احد کوئی آدمی، ابداً کبھی بھی، ولیکن اور لیکن، اللہ یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ آئیے اب مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربی زدنا علما۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ ان آیات سے خصوصاً اللہ تعالیٰ کی مراد مومن مردوں اور عورتوں سے ہے۔ انہوں نے اپنے گروہ کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا؟ جو معاملہ افک اس سے پہلے کی آیتوں میں گزر چکا ہے، اس کے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے۔
مسلم معاشرے میں تمام معاملات کی بنیاد حسن ظن یعنی اچھے گمان پر ہونی چاہیے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی ثبوت نہ ملے۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا جرم کا شبہ ہونے کے لیے کوئی معقول وجہ ثبوت موجود نہ ہو۔ ہر شخص اپنی بات میں سچا ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کے درمیان فحش نہ پھیلائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں کوئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مسلم معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے، امت مسلمہ کے اخلاق پر دھبا لگانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اس میں ٹی وی ہو، فون کے ذریعے ہو، یا بدکاری کے اڈے قائم کرنے کے ذریعہ ہو، یا اخبارات کے ذریعے ہو، بے حیائی پھیلانے کے باتیں ہوں، قصے ہوں، اشعار ہو، گانے، تصویریں، کھیل تماشے بھی یہ ذرائع ہیں جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے ذریعے ہیں۔ مخلوط ڈانس کا نظام ہو یا ہوٹل ہو اور کئی ادارے ہیں، تو قرآن صاف کہہ رہا ہے یہ سب لوگ مجرم ہیں۔ صرف آخرت ہی میں سزا نہیں، دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعت فحش کے ان تمام ذرائع وسائل کو روکا جائے، ان تمام افعال کو قابل سزا دی جائے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا فضل اور رحم کرم نہ ہوتا تم پر تو یہ بات نہ ہوتی، یعنی جو الزام تم نے لگا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرتا، اللہ کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی تم لوگ نہیں جانتے اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں، اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اعتماد کرو۔ جن برائیوں کی میں نشاندہی کر رہا ہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری برتی جائے، دراصل یہ بڑی باتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور بعض باتیں چھوٹے بچوں کے سامنے نہیں بتلائی جاتی تو مائیں کیا کرتی پرانے دور میں کہ بچے آپ باہر چلے جاؤ، اس طرح چھوٹے بچوں کے ذہن کو معصوم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ اختیار کریں بہت ضروری بات ہو تو، ورنہ مومنوں کو چاہیے کہ کسی کی برائیوں کو، بے حیائیوں کو نہ پھیلائیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اور اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، شیطان کچھ نہیں دے سکتا سوائے اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا، بے حیائی کا اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے گا، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا، یعنی سب برائی میں ملوث ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یعنی شیطان تو تمہیں برائیوں کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک اور بد کی تمیز نہ سمجھائے، تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بل بوتے پر پاک نہ ہو سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، فحش بدی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کا رحم ہو ہم پر، اور
بے حیائی کو معاشرے میں پھیلنے سے روکنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور ہر وبائی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔